بعد از رسول سب سے افضل اہل بیت اطہار، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا ادب ہر مسلمان پر لازم ہے، ان کی تعظیم و تکریم کرنا ہر مومن پر لازم ہے، لیکن محبت کی جہاں تک یہ بات ہے، مودت کی جہاں تک یہ بات ہے، تو یہ صرف اور صرف سرکار کی اہل بیت اطہار کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت نہیں کرتا، تو پھر یہ کھلے الفاظ میں بات واضح ہو جائے گی کہ وہ شخص کا تعلق دین اسلام، دین حنیف سے نہیں رہے گا، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں کہ محبت اور مودت کا حکم دیا گیا۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ مودت کس کو کہتے ہیں؟ تو محبت وہ چیز ہے جو دل ہی دل میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن مودت وہ جملہ ہے جو آپ کو ظاہر کرنا ہوگا، اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے مودت کا حکم دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے مودت کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں دل ہی دل میں اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں، مولا مشکل کشا سے محبت کرتا ہوں، مالکنی دو جہاں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہوں، امام حسن علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، دل ہی دل میں کرتا ہوں، تو یہ بات بھی دل ہی دل میں کی جو ہے یہ بات قرآن کے مطابق نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن میں مودت کا حکم دیا گیا ہے، اور مودت اس کو کہتے ہیں جو آپ کے عمل کے ذریعے ظاہر ہو۔ تو اب آپ کو مولا مشکل کشا سے مودت کا اظہار کرنا ہے عمل کے ذریعے، مالکنی دو جہاں سلام اللہ علیہ سے مودت کا اظہار کرنا ہے، حسنین کریمین سے مودت کا اظہار کرنا ہے، تو اب مودت کا عملی میدان میں عملی طریقے سے، جسمانی طریقے سے اظہار کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ تو یقینی بات ہے ببانگ دہل اس بات کا اپنی زبان سے اعلان کیا جائے گا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اور ان کی شان میں نعرے لگاتا ہوں، ان کی افضلیت کے ترانے گاتا ہوں، ان کی افضلیت میں میں جھومتا ہوں، میں گاتا ہوں، ان کے ترانے گنگناتا ہوں۔ تو یہ مودت ہوگی۔ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے تو دعوے ہوتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت ہم کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے مودت کرتے ہیں، لیکن جب بات عملی میدان کی آتی ہے تو صفر پائے جاتے ہیں، مصلحت پسندی ان کے سامنے آ جاتی ہے، ملت میں نفاق نہ پیدا کیا جائے، اس قسم کی باتیں آتی ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کیا تمہیں کٹ ملے مفتیوں کی اہمیت ہے یا تمہارے پاس قرآن کی اہمیت ہے؟ قرآن جب واضح طور پر اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت کا حکم دیا تو پھر تمہارے ایمان کی یہ دلیل ہونا چاہیے کہ تم ببانگ دہل اہل بیت اطہار کی محبت کا نہ صرف اعلان کرے، اپنے عمل کے ذریعے بتا دے کہ میں بعد از رسول سب سے زیادہ افضل وہ اعلیٰ اہل بیت اطہار کو سمجھتا ہوں اور ان سے محبت اور مودت کرتا ہوں۔ لیکن مصلحت پسندی، فتووں کا ڈر، اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا، دل ہی دل میں محبت کا دعویٰ کرنا،
یہ قرآن سے پوری بات نہیں ہوتی۔ قرآن میں مودت کا جب حکم دیا تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنے عمل کے ذریعے اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت کرو، اپنے عمل کے ذریعے اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کا اظہار کرو۔ کس بات کا ڈر، کس بات کا خوف، کس سے ڈر رہے ہو؟ ارے تعجب اس بات کا ہوتا ہے کہ یزیدی جو ہے، یزید کا نعرہ لگانے سے نہیں ڈر رہے ہوئے، اور آج تم اللہ کے حکم پر اہل بیت سے مودت کرنے کے لیے ڈر رہے ہو۔ تو پھر کس بات کا ایمان تمہارے پاس ہے؟ کس ایمان کی تم بات کر رہے ہو؟ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ارے اگر کوئی علی علی کرتا ہے، مالکنی دو جہاں سے مودت کا اظہار کرتا ہے، امام حسن علیہ السلام سے اگر کوئی محبت کا اظہار، مودت کا اظہار کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام سے محبت اور مودت کا کوئی اظہار کرتا ہے، تو جنہ سے بھی خارجی شیعت کا، رافضیت کا تھپا لگاتے ہیں۔ میرے بھائی، ایسے فتووں سے آپ کو خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے فتووں سے آپ کو ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی علی علی کہا، جب کسی نے فضائل اہل بیت بیان کیے، جب کسی نے اہل بیت سے مودت کا اظہار کیا، تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کے اوپر رافضیت کا، شیعت کا فتویٰ لگایا گیا، جیسا کہ امام شافعی پر لگایا گیا، امام اعظم ابو حنیفہ پر لگایا گیا، امام مالک پر لگایا گیا، امام احمد ابن حنبل پر لگایا گیا، امام نسائی پر لگایا گیا۔ کس پر نہیں لگایا گیا؟ جو کوئی فضائل اہل بیت بیان کیا، جس نے اہل بیت سے محبت اور مودت کا اظہار کیا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو زمانے دراز، عرصے دراز سے بات چلتی آ رہی ہے کہ جو کوئی بھی اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت کا اظہار کیا، دعویٰ کیا، نعرے بلند کیا، اس پر رافضیت کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ تو ایسے ٹھپوں کی قطعی طور پر پرواہ نہ کرے، کیونکہ یہ بنو امیہ کا فتنہ ہے۔ یہ جو امت مسلمہ کو اہل بیت اطہار کے دامن سے دور کرنے کی یہ بنو امیہ کی سازشیں رہی، بنو امیہ کی یہ کاوشیں، یہ کوششیں رہی کہ اہل بیت اطہار کے دامن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دور کیا جائے۔ انہی کے چیلے چپاٹے فتووں کے ذریعے جو کوئی علی علی کرا، جو کوئی حسن کرا، جو کوئی حسین کے نعرے لگائے، جو کوئی فضائل اہل بیت بیان کیے، اس کو رافضیت کا ٹھپا لگایا گیا، اسی لیے وہ اہل بیت اطہار سے دور ہو جائے۔ تو یہ بنو امیہ کے چیلے چپاٹوں کی اور بنو امیہ کی پالیسی رہی۔ امت محمدیہ کو عشق اہل بیت سے دور کیا جائے، یہ ایک سازش کے تحت کام کیا گیا۔ بہت سارے مناقب کو اہل بیت اطہار کے چھپانے کی کوشش کی گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے اپنے ملک میں کچھ ایسی حکومتیں آئی جس کے بعد کئی قوانین بدل گئے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کی گئی۔ چند سال میں، 7-8 سال کے اندر، اور بنو امیہ کو برس برس حکومت کی، اس کے بعد عباسیہ نے حکومت کی، برس برس انہوں نے حکومتیں کی۔ تو ان کا جو موٹو تھا، ان کا جو ٹارگٹ تھا، وہ یہی تھا کہ فضائل اہل بیت کو دبا دیا جائے، کتابوں سے حذف کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ کوششیں کی، یہ کاوشیں کی
اور امت محمدیہ کو اہل بیت اطہار سے دور کرنے کی پوری کوششیں کی۔ اب کچھ نادان جو ناصبی خارجی ذہنیت رکھے ہیں وہ لوگ دور ہو گئے، لیکن جس پر اللہ کا فضل و کرم رہا، جس پر اللہ کی عنایت رہی، جس پر اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، جیسے کہ آپ نے شروع میں سنا وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے ہدایت چھین لیتا ہے۔ اللہ نے جس کو ہدایت دی وہ آج بھی اہل بیت اطہار کے محبت سے جو ہے واقف ہے، مودت کا اظہار کرتا ہے، لیکن جس سے ہدایت چھین